طرح جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنے فارمر کو، اپنے زمیندار کو، جو کہ ایک دو گائیں رکھتی ہے، بکرے رکھتے ہیں یا کوئی دمبے رکھتے ہیں یا فشز میں کام کرتے ہیں، اگر اس کو یہ ٹیکنالوجی آسانی سے مہیا ہو سکے، پھر صوبائی حکومت کا جو انسینٹو ہے اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکے، تو تین چیزیں ہمارے صوبے میں اس کے مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک تو پیور دودھ لوگوں کو ملے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو 10-15 گائیں دی جائے، اسی ایریا میں دودھ دے دے، صاف ستھرا دودھ۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگر فشری ہے تو وہاں پہ بھی مچھلیاں ان کو مل سکے۔ اس طرح اگر پولٹری ہے تو وہاں ہر علاقے میں مل سکے گی، مہنگائی سے بھی نجات دلا سکے گی اور پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں آ سکے گی۔ تو میرے خیال میں یہ صوبے کی ترقی میں اہم رول ادا کرے گی۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس میں مزید بہتری کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی مزید تجاویز ہے تو اس بہتری کے لیے آپ ہمیں بھی بھیج دیں، صوبائی حکومت کو بھی بھیج دیں، تاکہ ہم اپنے عوام کے لیے اس میں مزید اچھائیاں پیدا کریں، آسانیاں پیدا کریں۔ ساتھ ساتھ میں تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور جو آپ کا ایک پروگرام ہے کہ ہم گائیں دیتے ہیں، مرغے دیتے ہیں، بکرے دیتے ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ آسانی پیدا کریں اور ان کو سمجھائیں جو چیز بننی ہے اس کی ٹیکنیکل معاونت آپ کریں تاکہ وہ فائدے میں بھی رہیں اور وہ نقصان سے بھی بچ سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو آج تو اس ہال میں یہ ایگزیبیشن کیا گیا، اگر 2 سال بعد آپ دیکھیں گے اور یہ ہم سب فرسٹ حکومت، سیکنڈ ڈپارٹمنٹ، تھرڈ عوام فارمر اور جو اس سے منسلک لوگ ہیں یہ محنت کریں گے، جدید ٹیکنالوجی ہم مزید لائیں گے، تو آپ دیکھیں گے 2 سال بعد کہ اس سے 4 گنا بڑا ایگزیبیشن ہوگا اور صوبے کی ترقی میں اہم رول ادا کرے گا۔ سر آصف عوام بھی تازہ صدر ڈیری ورکر سچن ضروریات دیکھیں یہ ریاست کا فیصلہ ہے، کسی ضلع اور صوبے کا فیصلہ نہیں، چونکہ فیصلہ وفاقی حکومت اور ریاست کے اداروں نے کیا ہے، تو انہوں نے اس ہر چیز کو دیکھا ہوگا، پرکھا ہوگا اور اس پہ سوچ کیا ہوگا۔ اگر ایک ضلع کا فیصلہ ہو یا ایک صوبے کا فیصلہ ہو تو پھر ہم اپنی ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کیا جائے، چونکہ یہ ریاست کا فیصلہ ہے، انہوں نے ہر چیز کو پرکھا ہوگا اور ملک کی مفاد کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا ہوگا۔ جی صاحب یہ بتائیں کہ ہمارا ملک غریب ملک ہے، لیکن یہاں پر نہ چینی کی اپنی پیداوار کی جا رہی ہے ضرورت کے مطابق، نہ گندم، نہ کسی اور چیز کے، اور ہم جو ہے نا باہر ملکوں پر انحصار کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور پھر پورے ملک کے حوالے سے؟ دیکھیں ہمارا ملک اس میں شک نہیں کہ زرعی ملک ہے اور ہم اپنے ملک کی جو ضرورت ہے اسے پورا کر کے اپنے قریبی ہمسایوں کو بھی ہر چیز دے سکتے ہیں۔ 2-3 چیزوں کی کمی ہے جو ہماری حکومتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس پہ فوکس نہیں کرتی۔ ایک یہ کہ ہم حساب کتاب میں کمزور ہیں۔ اس سال اور لاسٹ ایئر دونوں میں جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں بتایا گیا کہ چینی ہمارے پاس وافر ہے، اس لیے ہم نے ایکسپورٹ کی، اور بعد میں پچھلے سال بھی عمران خان کی حکومت میں بھی یہی صورتحال پیش آئی تھی اور اس سال بھی یہ پیش آئی۔ اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ کابینہ کا فیصلہ تھا،
اس دفعہ بھی کہہ رہا ہے کہ کابینہ کا فیصلہ ہے. کابینہ کو جو اعداد و شمار پیش کیے گئے، یعنی مجھے ایک اعداد و شمار پیش کیا جائے گا تو میں تو ملک کی خاطر اس پہ عمل کروں گا. نمبر ایک. سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارا زرعی ملک ہے اور ہم ایکسپورٹ پہ جو پیسے خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کرتے وقت حالات اتنے گمبھیر ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں ان کو دینے کے لیے اگر اس کا 25% بھی ہم دیں تو لوگ کہتے ہیں تو بڑے پیسے مفت دے رہے ہیں، زمینداروں کو دے رہے ہیں، یہ کات کا نرخ کم کر رہے ہیں. دیکھیں دنیا میں دیکھیں جو لوگ زمینیں رکھتے ہیں، زمیندار ہیں، تو زمیندار کو اور لینڈ لارڈ کو اگر مجھے 300 سے اوپر پہ ڈیزل ملے گا تو زمیندار کو 50% کم ملے گا اس کی زمین کے مطابق. یہ اگر آپ کیلکولیشن کرے تو اتنی زیادہ نہیں ہے، اس سے 100 گنا پھر ہم امپورٹ کر کے قیمتی زیر مبادلہ خرچ کرتے ہیں. اسی طرح ریسرچ میں ہماری کمزوری ہے. ریسرچ دیکھیں، آپ جب بچے تھے تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا گنا کتنا ہوتا تھا، یعنی گنے کا سائز ہمارا 2 انچ 2.5 انچ ہوتا تھا. آج آپ دیکھ لیں آپ ہمارا مالٹا کتنا ہوتا تھا، اس کا وزن دیکھ لیں. ہمارا سوات کا دیر کا املوک سیب کس طرح ہوتا تھا. یعنی ہمارا ہر چیز سکڑ رہا ہے. اس لیے ان تمام افسران کی یہ ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، ملک کی ذمہ داری ہے، ملک کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم ریسرچ کی طرف توجہ دیں. اور آج ہمارا زمیندار اگر 5 ایکڑ سے جتنا فصل حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے ہمسایہ ملکوں میں 1 ایکڑ سے اتنا فصل حاصل کر سکتے ہیں، پھر بھی اس کا وزن زیادہ ہے. تو یہ کمزوریاں ہم خود اپنا مان لیں گے اور آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ اس کے لیے ایک پراپر کمیشن ہونا چاہیے، ریسرچ سینٹر ہونے چاہیے، لیکن برائے نام نہیں اور پوچھ گچھ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا گندم کا ویٹ زیادہ ہو، ہمارے گنے کا سائز وہ بڑا ہو سکے. اس طرح ہمارا مالٹا، ہمارا املوک، ہمارا سیب یا جو بھی چیزیں ہیں وہ. اور آپ دیکھیں آج کل جو ٹماٹر ہے، یعنی جو ہم 1 ایکڑ سے ٹماٹر حاصل کر سکتے ہیں، آپ دنیا میں جائیں 1 کنال سے اتنا حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ حکومتوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ جائیں اور فارمر کو سمجھائیں، ان کو فیسیلٹی دے دے. انشاءاللہ تعالی یہ ملک پھر دنیا میں سب سے بڑا زراعت کا ملک بنے گا اور کوشش کر رہے ہیں وفاقی حکومت بھی، صوبائی حکومت بھی. اور یہ جو انسینٹو اناؤنس کیے گئے کہ آپ کو ہم 15 گائیں مفت دیتے ہیں، آپ یہ کام کریں، یہ بھی ایک ترقی کی راہ پر ایک سفر ہے. اگر سب کو نہیں دے سکتے تو کچھ تو دے سکتے. اس طرح فشز، اس طرح باقی جو چیزیں ہیں تو اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات، یہ ہمارے جو دوست ہیں، یہ جو پریزیڈنٹ ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. آپ بھی کبھی کبھی اس طرح ان سے پوچھو کہ کون سا فارم آپ نے اچھا کیا، اس کو جا کے دکھاؤ تاکہ ان میں بھی احساس ہو کہ بھائی یہ کیمرے کا آنکھ جو ہے ملک کو کچھ بتا سکتا ہے. تو تب ہم ترقی کریں گے. پاکستان کی ترقی کے لیے سب نے مل کے کام کرنا ہے اور جا کے ہم نے پھر پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانا ہے اور ہر چیز میں ہم نے اس کو خود کفالت کی طرف لے جانا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ بھی ہمارا اس میں ساتھ دے رہے ہیں اور اسی طرح جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنے فارمر کو، اپنے زمیندار کو جو کہ 1-2 گائیں رکھتی ہے، بکرے رکھتے ہیں یا کوئی دمبے رکھتے ہیں یا فشز میں کام کرتے ہیں، اگر اس کو یہ ٹیکنالوجی آسانی سے مہیا ہو سکے، پھر صوبائی حکومت کا جو انسینٹو ہے اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکے تو 3 چیزیں ہمارے صوبے میں اس کے مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا.
ایک تو پیور دودھ لوگوں کو ملے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو 10-15 گائیں دی جائے اسی ایریا میں دودھ دے دیں, صاف ستھرا دودھ. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر فشری ہے تو وہاں پہ بھی مچھلیاں ان کو مل سکے. اس طرح اگر پولٹری ہے تو وہاں ہر علاقے میں مل سکے گی, مہنگائی سے بھی نجات دلا سکے گی اور پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں آ سکے گی. تو میرے خیال میں یہ صوبے کی ترقی میں اہم رول ادا کرے گی. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس میں مزید بہتری کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی مزید تجاویز ہے تو اس بہتری کے لیے آپ ہمیں بھی بھیج دیں, صوبائی حکومت کو بھی بھیج دیں, تاکہ ہم اپنے عوام کے لیے اس میں مزید اچھائیاں پیدا کریں, آسانیاں پیدا کریں. ساتھ ساتھ میں تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور جو آپ کا ایک پروگرام ہے کہ ہم گائیں دیتے ہیں, مرغے دیتے ہیں, بکرے دیتے ہیں, تو اس میں زیادہ سے زیادہ آسانی پیدا کریں اور ان کو سمجھائیں جو چیز بننی ہے اس کی ٹیکنیکل معاونت آپ کریں تاکہ وہ فائدے میں بھی رہیں اور وہ نقصان سے بھی بچ سکے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو آج تو اس ہال میں یہ ایگزیبیشن کیا گیا, اگر 2 سال بعد آپ دیکھیں گے اور یہ ہم سب فرسٹ حکومت, سیکنڈ ڈپارٹمنٹ, تھرڈ عوام فارمر اور جو اس سے منسلک لوگ ہیں یہ محنت کریں گے, جدید ٹیکنالوجی ہم مزید لائیں گے, تو آپ دیکھیں گے 2 سال بعد کہ اس سے 4 گنا بڑا ایگزیبیشن ہوگا اور صوبے کی ترقی میں اہم رول ادا کرے گا. سر آصف عوان بھی مستقل ڈیری ویلفیئر انسٹیٹیوشن ضروریات دیکھیے یہ ریاست کا فیصلہ ہے, کسی ضلع اور صوبے کا فیصلہ نہیں, چونکہ فیصلہ وفاقی حکومت اور ریاست کے اداروں نے کیا ہے تو انہوں نے اس ہر چیز کو دیکھا ہوگا, پرکھا ہوگا اور اس پہ سوچ کیا ہوگا. اگر ایک ضلع کا فیصلہ ہو یا ایک صوبے کا فیصلہ ہو تو پھر ہم اپنی ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کیا جائے. چونکہ یہ ریاست کا فیصلہ ہے, انہوں نے ہر چیز کو پرکھا ہوگا اور ملک کی مفاد کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا ہوگا. جی صاحب یہ بتائیں کہ ہمارا ملک غریب ملک ہے لیکن یہاں پر نہ چینی کی اپنی پیداوار کی جا رہی ہے ضرورت کے مطابق, نہ گندم, نہ کسی اور چیز کے, اور ہم جو ہے نا باہر ملکوں پر انحصار کر رہے ہیں. تو کیا کہیں گے خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور پھر پورے ملک کے حوالے سے؟ دیکھیں ہمارا ملک اس میں شک نہیں کہ زرعی ملک ہے اور ہم اپنے ملک کی جو ضرورت ہے اسے پورا کر کے اپنے قریبی ہمسایوں کو بھی ہر چیز دے سکتے ہیں. 2-3 چیزوں کی کمی ہے جو ہماری حکومتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں اس پہ فوکس نہیں کرتی. ایک یہ کہ ہم حساب کتاب میں کمزور ہیں. اس سال اور لاسٹ ایئر دونوں میں جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں بتایا گیا کہ چینی ہمارے پاس وافر ہے, اس لیے ہم نے ایکسپورٹ کی. اور بعد میں پچھلے سال بھی عمران خان کی حکومت میں بھی یہی صورتحال پیش آئی تھی اور اس سال بھی یہ پیش آئی. اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ کابینہ کا فیصلہ تھا, اس دفعہ بھی کہہ رہا ہے کہ کابینہ کا فیصلہ ہے. کابینہ کو جو اعداد و شمار پیش کیے گئے, یعنی مجھے ایک اعداد و شمار پیش کیا جائے گا تو میں تو ملک کی خاطر اس پہ عمل کروں گا. نمبر 1. سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارا زرعی ملک ہے اور ہم ایکسپورٹ پہ جو پیسے خرچ کرتے ہیں اس خرچ کرتے وقت حالات